واہ جی واہ، کیا حال چال ہے پیر صاحب؟ بس اللہ پاک کا کرم ہے. آپ سنائیے کیا حال چال؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، پنجتن پاک کا کرم ہے. آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، عافیت دے، بہت مہربانی آپ کی. حکم کریں بھائی صاحب، کیا سنانے آمین. آئے ہیں؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ کی کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ ہندوستان کے کس شہر میں ہوتے ہیں؟ ممبئی مہاراشٹر ممبئی. اچھا اچھا، مولویوں سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مولویوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. مولوی کیا ملاقات کریں گے؟ مولوی کے پاس تو ایک ہی کام ہے، جو اہل بیت کی بات کرے اس پہ شیعت کا فتویٰ لگا دو یا کفر کا فتویٰ لگا دو. اہل بیت کی بات مت کرو تو پیور مسلمان ہے. نبی کے گھر والوں کی بات کرے تو شیعہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ کو بھی آج کل بمبئی میں لوگ بہت سن رہے ہیں. اچھا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بہت سے لوگ بتاتے ہیں. اب کیا ہے، وہ دونوں طرف کی باتیں ہوتی ہیں، اچھی بری. کچھ لوگ مطلب کہ آپ کے اہل تشیع میں کچھ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. کچھ بولتے ہیں کہ آپ لوگ ایک کوئی نیا فرقہ لے کر آ گئے ہیں جس میں مطلب کہ مرجعیت کو نہیں مانتے ہیں، فلانا دھماکہ. کچھ اہل سنت جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سن رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہوتی رہتی. چلو ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو جب لوگ کوئی کام کرے پیچھے باتیں تو ہوتی رہتی، باتیں ہزار ہوتی ہیں. اس سے کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو اپنا کام کرنا ہے. جو لوگ اہل بیت کو نہیں جانتے ان کو بتانا ہے، پنجتن پاک کو نہیں جانتے ان کو بتانا ہے، ان کی حقیقت بتانا ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ ابھی تو مدعا ایک گرم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کا. اس پہ آپ کے کیا موقف ہیں؟ دیکھیں، اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے نا، یہ لازمی بات ہے کہ اس میں یہ شیعوں کا کوئی جنگ نہیں ہے یہاں پہ. یعنی فلسطینی جو ہیں شیعہ نہیں ہے لیکن مسلمان ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے لازمی بات ہے کہ اسرائیل ابھی دیکھیں، اسرائیل نے کچھ لاکھ فوج اپنی انہوں نے اکٹھے کیے ہیں غزہ کے بارڈر پر، اور وہ زمینی حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ دنوں سے وہ ہوائی حملے بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے بے رحمی کے ساتھ وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. اس کا تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. گرچہ یہ کوئی شیعہ جنگ نہیں ہے لیکن ہماری ہمدردی ہے ہر وہ مظلوم کے ساتھ، ہر ایک اس شخص کے ساتھ جو بے گناہ مرتا ہے. اور اسی طرح اسرائیلی بھی گئے تھے، وہ فلسطینی بھی گئے تھے اسرائیل کے درمیان. انہوں نے جو ایسے اندھادھند فائرنگ کیا، میں نے ایک دو کلپس دیکھے، وہ بھی اچھے نہیں ہیں. اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اور فلسطینی کاز کو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا. مجھے ایک بہت بڑا تعجب اس بات سے ہے کہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ یہ حملہ تو ہوا ہے نا، اس کی تو بڑی تیاری کی گئی ہے. لازمی بات ہے، جو حماس نے حملہ کیا فلسطین پر، کئی سو لوگوں نے، مجھے نہیں معلوم کہ عدد. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا اسپیشلٹی نہیں ہے کہ میں اخبار وغیرہ، جیسے جرنلسٹ ہوتا ہے نا، وہ خبروں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ بہت ہر خبر کو پڑھتے ہیں اور ریویوز کو پڑھتے ہیں، آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں، ان کو بہت خبر ہوتی ہے. یہ تو میرا کام نہیں ہے. آپ لوگ جو اخبار میں دیکھتے ہیں اس سے میں کمتر دیکھتا ہوں. اس سے میں اب دیکھیں، یہ جو حملہ کیا ہے، کتنے سو لوگوں نے حملہ کیا اسرائیل پر، اور میزائل کتنے ہزار میزائل انہوں نے پھینکے ہیں اسرائیل پر. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ گلائڈر کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا ہے، پر بارڈر انہوں نے کراس کیا، اسرائیل کے اندر گئے. تو لازمی بات ہے اس کی بڑی تیاری کی گئی ہے بڑی. تو مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اسرائیل کی جو ہے بہت انٹیلیجنس سروس بہت تیز ہے، اور اسی طرح امریکہ کا بھی بڑا تیز ہے. تو شروع سے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ ایکسیوس میں بہت اہم سائٹ ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک آرٹیکل تھا کہ مصر نے 3 دن پہلے خبر دی تھی اسرائیل کو، مصر کے انٹیلیجنس سروس، کیونکہ مصر اور اسرائیل کی دوستی آپس میں، انہوں نے خبر دی تھی 3 دن پہلے اسرائیل کو ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ کرنے کیوں دیا ہے؟ اگر ان کو پتہ چل گیا تھا، یا مثلا ان کی جو ہے نا غلطی ہو جاتی ہے، ہیومن ایرر ہوتا ہے، انسانی غلطی ہوتی ہے کہ بھئی رپورٹ آیا، رپورٹ کو نظر انداز کیا، یا یہ واقعا یہ چاہتے ہیں کہ ابھی دیکھیں، ایک دفعہ تو اسرائیلیوں نے سن 1948 میں فلسطینیوں کو نکال دیا. ان کی اپنی جو آبائی سرزمین تھی، فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا. ملینز کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں لوگ آوارہ ہو گئے. بہت سارے لوگ شام چلے گئے، بہت سارے لوگ مصر چلے گئے، بہت سارے لوگ اردن چلے گئے، بہت سارے لوگ لبنان چلے گئے. تو ابھی جو ہو رہی ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بھئی سب نکل جاؤ یہاں سے، غزہ سے سب نکل جاؤ. تو کیا ان لوگوں نے، میں نہیں جانتا، میں پشت پردہ کسی بات کو نہیں جانتا. اب اسرائیل کی بہت بڑی تیاری ہے، کئی لاکھ فوجی لے کے آئیں کہ وہ غزہ پہ زمینی حملہ کریں گے. اور لازمی بات ہے، یہ اسرائیل کے بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے فوجی شاید مر جائیں وہاں پہ، کیونکہ وہ اتنا برداشت نہیں کرتے. اپنے جو ہیومن کاسٹ ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے. وہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کیجولٹیز بہت کم ہو. لیکن دوسروں کو مارتے ہیں، یہ برداشت ہوتا ہے. ہاں، وہ برداشت کر، ان کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی نا. وہ دوسروں کو مارتے ہیں، وہ تو پرواہ نہیں ہوتی ان کو، اپنے آدمی کو نہیں مروانا چاہتے. لازمی بات ہے. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ابھی جو کہہ رہے ہیں اسرائیلیوں کو کہ یہاں سے، اسرائیل فلسطینیوں کہہ رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ، ہم بمباری کریں گے، اور بمباری کر بھی رہے ہیں. اور اب یہ کیا ان کے پاس یہ پلان تھا کہ یہاں غزہ کو
کلیئر کر دیں. 15 دن پہلے یو این میں جو نیتنیاہو صاحب آئے تھے تقریر کے لیے, انہوں نے جو نقشہ دکھایا تھا اسرائیل کا جو نقشہ دکھایا تھا, اس میں ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ شامل تھا, یعنی غزہ کو اس نے اسرائیل کا جز دکھایا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ مثلا ہاں, جیسے دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ان کے فائدے میں ہوتا ہے, کہ وہ ایک مثلا ان کے خلاف ایک دھماکہ ہو جاتا ہے. گورنمنٹس بہت تیز ہوتی ہیں اس معاملے میں, اگر ان کے خلاف کوئی وائلنس ہوتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب انہوں نے پوری دنیا میں یہ جو کلپس آئے نا کہ یہودی بچے مارے گئے ہیں, یہودی مثلا عورتوں کو یرغمال بنایا گیا ہے, ان کے چھوٹے بچوں کو تو اس کا تو ان کا میڈیا تو پورے ان کے ہاتھ میں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پورے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں نیوز ایجنسیز وغیرہ, ان میں بڑا یہودیوں کا بڑا اس میں بالادستی ہے, تو اس کا پورا فائدہ یہ لوگ اٹھائیں گے. اب یہ شاید مثلا اس مسئلے سے فائدہ اٹھا کر, جیسے دیکھیں 1993 میں امریکہ میں ایک دھماکہ ہوا نا اوکلاہوما سٹی میں, اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا, بہت سارے لاز جو پاس نہیں ہو رہے تھے سیکورٹی میں اس کو پاس کرا دیا کانگریس سے. تو ہو سکتا ہے اس کا یہ بڑا فائدہ اٹھائیں اور بالکل کلیئر کر دیں غزہ اسٹرپ کو, یا حداقل اس کی بڑی کوشش کریں. تو مجھے جو لگتا ہے وہ, یعنی اگر میں ریئلسٹ یعنی حقیقت کو دیکھ کے آپ سے بات کروں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے یہ فلسطینی بیچارے ان کے ساتھ, دیکھیں مصر جو ان کے بالکل ساتھ ہے, بارڈر غزہ کی جو بارڈر مصر سے لگتی ہے, مصر کی گورنمنٹ تو ان کے ساتھ نہیں دیتا. مصر کے عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, لیکن مصر کا گورنمنٹ فلسطین کے ساتھ نہیں ہے. مصر کے گورنمنٹ نے بارڈر آج سے نہیں ہے, کئی سالوں سے ادھر سے کوئی چیز آگے نہیں جانے دیتا. یعنی آپ کے ساتھ بارڈر ہے, ایک مسلمانوں کا علاقہ ہے غزہ, وہاں پہ فلسطینی رہتے ہیں, وہ دو طرف سے محاصرہ اسرائیل, یعنی وہاں کوئی دوائی چاہیے تو کہاں سے آتا ہے, اسرائیل سے آتا ہے. کھانا چاہیے تو کہاں سے آتا ہے, اسرائیل سے آتا ہے. کوئی بھی چیز, بجلی اسرائیل سے, پانی اسرائیل سے. بارڈر ہے مصر کے ساتھ, مصر ان کو کچھ بھی نہیں دیتا, یعنی وہ اپنے پیسے سے جا کے خریدے, مصر سے امپورٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کے جو عرب ممالک ہیں اس کے دیکھیں, مصر جو اتنی پاورفل گورنمنٹ ہے, اس کی اتنی بڑی فوج ہے پورے عرب ممالک میں, مصر کی سب سے بڑی فوج ہے, پاورفل فوج ہے, وہ سب اس فلسطین کے خلاف. اس کے علاوہ ترکی کے گورنمنٹ ہے, اس کی بہت ہی قریبی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. وہ دیکھیں ویسے ہمدردی کے لیے, اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے اور عالم اسلام میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے الفاظ تو صادر کرتے ہیں, لیکن عمل میں یہ فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. فلسطین کے ساتھ جس کا بارڈر لگتا ہے وہ کون ہے, اردن, اس کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. سعودی عرب ہے. ابھی 2 مہینے پہلے آپ کا نیتنیاہو صاحب کا بیان آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے پرسنل تعلقات ہوں گے سعودی کراؤن پرنس سے, اور ابھی یہ اعلان کرنے لگے تھے, یعنی ان کے تعلقات کے اسرائیل کو یہ ریکگنائز کریں. اس کے علاوہ آپ کا امارات ہے, کویت ہے, یہ تو پہلے ہی سے ان کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. یہ فلسطینی خاص کر دبئی نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. ہاں, تو دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے نا کہ یہ عرب گورنمنٹس الفاظ میں جو کہتے ہیں نا میڈیا میں, اب آپ دیکھیں الجزیرہ کو دیکھیں, الجزیرہ بڑا سپورٹ کرتا ہے, اور بہت سارے دوسرے عرب ٹی وی اسٹیشنز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں فلسطینیوں کے, لیکن عمل میں یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ ہے میرے عزیز میرے بھائی, سوائے کن ممالک کے, ایران اور روس وغیرہ, یہ جو ایک بلاک ہے ان لوگوں. چائنا بھی اسرائیل کے ساتھ ہے, وہ بھی روس کے, اس معاملے میں روس کے ساتھ نہیں ہے, اور آپ کے سب عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو فلسطین کے ساتھ کون ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اس کا نتیجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے 2007 میں حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں ہوا تھا نا, آخر میں حزب اللہ نے کہا ہم جیت گئے, وہ آ کے اسرائیل کیا کرے گا, اسرائیل پوری طرح تباہ کر لے گا غزہ کو, مجھے جو لگتا ہے پوری طرح تباہ کر دے گا, اور پورے انفراسٹرکچر اس کے تباہ کر دیں گے. ہاسپٹل سب خراب ہو جائیں گے, مثلا اسکول سب خراب ہو جائیں گے, گورنمنٹ جتنے اسٹرکچر خراب ہو جائیں گے, پانی کے فیسلٹیز ہیں جتنے بھی ہر قسم کے فیسلٹی, وہ بالکل خراب کر کے چھوڑ دیں گے. اور لازمی بات ہے پوری طرح حماس کو پوری طرح وہ نہیں نکال سکیں گے, کیونکہ وہ ان کو پتہ, وہ جب لوگ چھپ جاتے ہیں وہ مخفی ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ تو وہ ہے نا گوریلا گروپ ہے, گوریلا گروپ کو لوگوں سے اس کو تمیز دینا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہی ہوگا کہ بربادی ہوگی, غزہ کی بڑی بربادی ہو, جیسے بہت بڑی بربادی ہوئی تھی نا 2007 میں لبنان میں, پورا لبنان جو ہے اس کے بریجز اسکولز وغیرہ تباہ ہو گئے تھے, لیکن اس سے کئی زیادہ ہوگا, اس سے کئی زیادہ ہوگا غزہ میں. اور میں نہیں سمجھتا کہ غزہ کے لیے ایران آمادہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس کی لڑائی ہو, میں نہیں سمجھتا اس بات کو. وہ ویسے
دیکھیں ایران کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو پورے عالم اسلام کا لیڈر سمجھتا ہے کہ میں پورے عالم اسلام کا لیڈر ہوں. لازمی بات ہے. اس کے لیے اسرائیل فلسطینی جو کانفلکٹ ہے اس کے لیے یہ اپنے لیڈرشپ دکھانے کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے اور اس کا یوز بھی کرتا ہے. اگر یہ اس کا یوز نہ کرے تو لازمی بات ہے پھر اس کی لیڈرشپ ہی ختم ہے. لیکن ایران بھی اچھی طرح جانتا ہے اپنی اس کی مصلحت اسی میں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ پنگا نہ لے, اور حزب اللہ کا بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی مصلحت میں یہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں داخل نہ ہو. وہ ایک دو راکٹ مارے گا لیکن جنگ میں داخل ہونا مجھے بعید لگتا ہے. تو کیا ہوگا؟ جنگ میں داخل کون ہوگا؟ کوئی نہیں داخل ہوگا. مجھے نہیں لگتا کوئی داخل ہو سکتا ہے. یعنی اسرائیل سے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں, ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا جنگ ہو جائے نا. میں تو مستقبل کو تو میں نہیں جانتا, مستقبل کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں تو صرف یہ حالات کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایکٹرز ہیں یا ان کے مصلحت میں کیا ہے. تو مجھے جو لگتا ہے 75 سالوں سے حالات کیا ہے, تو مجھے جو لگتا ہے کہ جو چلے گا وہ وہی ہوگا کہ غزہ کے لوگ بے دفاع, ان پہ ظلم بری طرح ہوتا جائے گا, وہ مارے جائیں گے, اور پھر ایک بہت تباہی کے بعد اسرائیل فتح کا اعلان کرے گا, اور پھر حماس بھی کہیں گا کہ ہم جیت گئے. یہ بھی ہوگا. حماس میں آخر میں ہم جیت گئے, اس کے آگے اللہ جانتا ہے. اس میں مجھے یہی لگتا ہے اس میں کچھ باتیں اس میں بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ سنیں, میرے خیال سے تھوڑی سی میری بھی بات دل کی سن لیں. پہلی بات تو حماس نے جو حملہ کیا, میرے خیال سے بمبئی کی بھاشا میں اگر ہم لوگ بولیں گے تو چھیڑ کر چھوڑ دیا فلسطینیوں کو مرنے کے لیے. سب سے پہلی چیز یہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیل کی چال رہی ہو, کیونکہ اگر 3 دن پہلے اس کو پتا چل گیا تھا کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے. اسرائیلی تو بولتے ہیں ہم کو چوٹی بھی مارے گی تو ہم کو پتا چل جاتا ہے. اتنے سارے راکٹ مارے گئے, اسرائیلیوں کو پتا نہیں چلا. یہ ہو سکتا ہے ان کی چال ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ آج 75 سالوں میں سب نے صرف یہی کہا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, مگر ساتھ کسی نے آج تک دیا نہیں فلسطین. چونکہ برٹش نے جب یہ دونوں کو الگ کیا تو 58% زمین تھی فلسطین کے پاس, آج 12% بچی ہے. اگر یہ ساتھ دیے ہوتے تو 58% تو بچ جاتی تھی. مسجد اقصی, جتنے بھی عرب ملک ہیں سب بولتے ہیں کہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے, ہماری جان ہے, یہ ہے وہ ہے, اور ساتھ دیتے ہیں اسرائیل کا. مسجد اقصی کو اگر بچانا ہے تو فلسطین کا ساتھ دینا پڑے گا, تو فلسطین کا کہیں سے ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں, اور مسجد اقصی کو اپنا قبلہ اول مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں. مسجد اقصی ہماری جان ہے, اور اس کے لیے نہ اپنے فوج کو اتارتے ہیں, نہ ان کی مدد کرتے ہیں. بے گناہ فلسطینی مارے جاتے ہیں. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران مدد کر رہا ہے کہ ڈھونگ کر رہا ہے؟ دیکھیں ایران اس حد تک کہ پیسہ دے دے, کچھ اسلحہ دے دے, اس سے زیادہ ایران تیار نہیں ہے کہ کیونکہ ایران دیکھیں یہ کاز جو ہے نا ایران کے لیے بہت اچھا ہے, اس کے پروپیگنڈے کے لیے, وہ اپنی لیڈرشپ دکھانے کے لیے کہ میں دیکھیں ایران کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ ایران پورے عالم اسلام, خامنئی پورے عالم اسلام کا امام ہے, وہ ولی فقیہ ہے, ولی امر مسلمین جہان ہے, پورے عالم کے مسلمانوں کا وہ ولی امر ہے. وہ اپنے وہ جس دن فلسطین کے مسئلے کو چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی پوزیشن کو ابڈیکیٹ کیا, اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیا. تو اس کے لیے اور کوئی دنیا میں اور کوئی خاص نہیں ہے اپنی لیڈرشپ دکھانے کے میں پورا عالم اسلام کا میں لیڈر ہوں, صرف یہی ہے. تو اس میں وہ اس کو دیکھیں مختلف ملکوں میں وہ اس کے لوگ نعرے لگاتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں نا, خامنئی صاحب کی تصویریں لگاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے اس کے اپنا یہ پوزیشن برقرار رکھے تاکہ اس کے چاہنے والے اس کی تعریف کریں. لیکن یہ صرف اس حد تک کہ کچھ پیسے دے دے اور کچھ اسلحہ دے دے کہ مثلا وہ حماس اسرائیل کے ناک میں دم میں اسرائیل کو تنگ کرے. اگر لوگوں کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہوگا تو آپ ان کو پانی یا دانا, اناج یا کپڑے دے کر کیا کرو گے؟ جب زمین ہی نہیں ہوگی تو لوگوں کے پاس رہنے کے لیے آپ کون سی مدد کر رہے ہو؟ جی آپ بات دیکھیں فلسطینیوں کے حل کے طریق یہ ہے, یہ ایک شیعہ کاز نہیں ہے. شیعہ جو ہے اس مسئلے میں آگے بڑھنے سے فلسطین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ جب شیعہ جو ہے تو سنی بھی کہاں آگے بڑھ کے مدد کر رہے ہیں, نہیں بھی کہاں آگے بڑھ کے مدد کر رہے ہیں. ایک بھی عرب کنٹری کوئی مدد کرنے آ رہی ہے؟ سن لیں سنی مدد کرتے تھے. یہ ایک عرب کاز تھا, یہ ایک عرب کاز تھا, اسلامک کاز تھا. سعودی عرب, امارات, کویت, عراق کی گورنمنٹ, یہ لوگ اس مسئلے میں انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. 1967 میں ان کی جنگ ہوئی ہے, کئی عرب ملک لڑے تھے اسرائیل کے خلاف. 1973 میں ان کی جنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو صدام حسین بھی لڑ چکا ہے. ہاں اب جو ہے ایران ایک طرف سے عرب ممالک کی مخالفت کر رہا ہے نا کہ یہ اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, یہ غیر شرعی حکومتیں ہیں, اور ایک طرف سے اسرائیل کی حکومت کر رہا ہے. تو اس کا سبب اس سے یہ ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے قریب آ گیا ہے. عرب ملکوں میں اور اسرائیل میں دوستی بڑھ گئی ہے.
ایران کی دشمنی میں، کیونکہ عرب ممالک جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایران کا دشمن ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مگر ایران ابھی ہمارا، سعودی، ابھی سن لیں پلیز، ایران ہمارا بھی دشمن ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایران، اس کا نتیجہ یہ اچھا، ہوا ہے کہ آپ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے، تو وہ فلسطینی قضیے کو بھول گئے، ایران کا قضیہ اور شیعوں کا جو کا معاملہ ہے ان کے لیے زیادہ اہم ہے فلسطین کے مقابلے میں، لذا ایران کی دشمنی میں وہ اسرائیلی دوستی کو وہ اپنی جان سے بھی ان کو زیادہ پیارا ہے، اوکے؟ تو اس لیے یہ، اور یہ شیعوں کے فائدے میں بھی نہیں ہے نا، ہمارے دیکھیں ابھی حماس جو ہے، حماس مگر ایک نہ شدت سنیوں پسند، کے فائدے میں نہ شیعوں کے فائدے میں، سن لیں، حماس ایک شدت پسند غیر شیعی تنظیم ہے، جیسے القاعدہ ہے، جیسے طالبان ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ حماس، میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، وہ اس کو یاد ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حماس کا جو صدر ہے اسماعیل ہنیہ، یہ ایران آیا تھا کچھ سال پہلے، اس نے تقریر کیا، اپنے تقریر کے ابتدا میں اس نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اس نے ابو بکر پہ درود بھیجا، عمر پہ درود بھیجا، عثمان پہ درود بھیجا، امیر المومنین علیہ السلام کو یاد نہیں کیا، پھر اس کے بعد اس نے معاویہ پہ درود بھیجا، پھر یزید پہ درود بھیجا۔ یہ لوگ نہیں، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات، وہ ہمارے دوست اس غلط بات نہیں، یزید پہ درود کیسا بھیجے گا؟ نہیں، شام کے لوگ یزید سے غلط محبت رپورٹ دیا آپ کو جو تعلیم نہیں دی، شام کے لوگ نہیں کرتے ہوں گے، ہاں کرتے، اللہ کرے ان کا ٹھکانہ بھی یزید کے ساتھ ہو جائے، مگر یہ کھلے عام یزید پہ درود بھیجنا یہ تو غلط بات ہے، یہ تو غلط بولا یزید کے لیے، اس بات کو تو میں نہیں مانتا۔ کانفرنس رکھتے ہیں، یہ کانفرنس رکھتے ہیں کہ اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ صدام سے محبت کرتے ہیں، بالکل۔ تو مگر میرا ہمارے نزدیک یہ حماس میں اور طالبان میں، حماس میں، القاعدہ میں، حماس میں، یہ حماس اور آپ فرض کریں پاکستان کے جو مثلا جماعت اسلامی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب شیعوں کے دشمن ہیں۔ جو بھی نہیں، شیعوں سے مجھ کو کوئی لینا دینا نہیں، جو بھی تنظیم جو ہے اہل بیت کے دشمنوں کو مانتی ہے، میں ان تمام تنظیموں پہ لعنت کرتا ہوں، تمام تنظیموں پہ لعنت کرتا ہوں، جو بھی اہل بیت کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے وہ لعنتی ہے۔ مگر ایک سوال میرا باقی، ایک سوال میرا آخر آپ سن لو، اس کے بعد انشاءاللہ کال کاٹنا۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا، میں نے بھی ایک بیان سنا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا مسجد الاقصی وہ مسجد نہیں ہے، ہم اس کو مسجد الاقصی نہیں مانتے ہیں، مسجد الاقصی آپ نے بتایا تھا آسمان پہ کہیں، ایسا کچھ تو آپ نے بتایا تھا۔ میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اللہ کے رسول شب معراج وہیں سے گئے تھے کہ نہیں؟ میرا یہ سوال ہے، آپ کا کیا اس میں رائے؟ تو ہمارے پاس جو روایت ابھی میرے ذہن میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تھے، اور اس وقت مدینہ میں ان کی مسجد نہیں بنی تھی، پھر وہاں سے وہ بیت اللحم گئے تھے، مسجد نہیں، بیت اللحم گئے تھے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، وہاں سے وہ آسمان گئے۔ یہ مسجد اقصی جو ہے نا، وہ یہ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، مبارک ہے وہ، بے پاک ہے، بے عیب ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں اس نے سیر دیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی۔ یہ مسجد اقصی جو قرآن میں مذکور ہے، یہ مسجد اقصی یہ فلسطین نہیں ہے، یہ تو کون ہے؟ ڈوم افراق نہیں ہے، یہ آسمان میں، یہ چوتھے آسمان میں۔ اب روایات اس کی بہت زیادہ نہیں، ڈوم افراق کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، مسجد الاقصی جو زمین پر ہے وہ کون سی ہے؟ مسجد اقصی زمین پہ نہیں، آسمان پہ۔ یہ مسجد جو مسجد ہے، تو اللہ کے ابھی سن لیں، آپ سن لیں، ابھی جو مسجد ہے نا، جو ڈوم افراق میں وہاں پہ جو مسجد بنے، اس کو عبد الملک ابن مروان نے بنایا، اور اس زمانے میں عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں مکے پہ عبداللہ ابن زبیر کا قبضہ تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے آپ کو خلیفہ اعلان کیا تھا اور کہتا تھا کہ میرا دارالخلافہ مکہ، اس کو عبد الملک ابن مروان نے یہاں پہ مسجد بنایا اور مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا۔ مسجد اقصی کس لیے؟ اس لیے عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں، عبداللہ ابن زبیر کی مخالفت میں، اور کہا کہ یہ مسجد اقصی جو قرآن میں مذکور ہے وہ یہ ہے، حالانکہ کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے کہ وہی مسجد اقصی۔ اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات ہے مسجد اقصی آسمان میں ہے، مسجد اقصی یہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے مسجد ہے، مسجد عبد الملک ابن مروان نے بنایا ہے، یہ مسجد صخرہ وہی ہے نا، مسجد صخرہ مسجد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہودیوں کے مقدس مقامات ہیں اور عیسائیوں کے بھی اس سرزمین میں بڑے مقدس مقامات ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ مسلمانوں کے نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو ترغیب نہیں دی شام میں زیارت جانے کے لیے، بیت المقدس میں زیارت جانے کے لیے۔ ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھ، اور بھائی سن لو تم، میں اپنے مذہب کا بتا رہا ہوں۔ ائمہ ابرار علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصی موجود تھا، یعنی جو موجودہ مسجد ہے یہ بنا تھا، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا، یہ سن 65-67 کی بات ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کبھی ترغیب نہیں دی وہاں پہ جانے کی کہ تم جا کے وہاں پہ زیارت کرو،
اور ہمارے کتب میں اس کی کوئی ترغیب نہیں ہے. ترغیب ہے کہاں؟ ہمارے پاس بہت سارے مقدس مساجد ہیں. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مسجد الحرام ہے, مسجد کوفہ ہے, مسجد سہلہ ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, کربلا ہے, مقدس مقامات بہت ہیں, لیکن ہمارے کتب میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ تم وہاں پہ جا. اللہ پاک تمام مقاموں کی زیارت نصیب کرے. مگر میرا ایک سوال ابھی بھی رہ جاتا ہے آپ سے, یہی سوال رہ جاتا ہے کہ قرآن شریف میں اللہ نے جس مسجد کا ذکر کیا کہ پاک ہے ذات جو تجھ کو اٹھا کے لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی, اور وہاں سے پھر تجھ کو اپنے پاس بلایا, تو وہ زمین پہ جو مسجد اقصی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ آسمان پہ, زمین پہ نہیں ہے. آپ کا بولنے کا مطلب مسجد اقصی آسمان میں, کہتا ہے زمین پہ کہاں؟ میں کہتا ہوں نہیں ہے, آسمان پہ. تو اللہ کے رسول نے پھر مکے سے ہجرت کہاں کی جب جانا تھا شب بیت معراج؟ اللحم, مدینہ شریف. بیت اللحم گئے تھے. بیت اللحم جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے, وہ بھی قدس کے قریب ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ بیت اللحم میں, فلسطین میں ہی ہوئی ہے نا. بیت اللحم میں, وہ بعض روایت میں کہ عراق میں ہوئی ہے, بعض روایت میں کہ عراق میں ہوئی. اوکے, تو بعض روایتوں میں تو فلسطین میں بتایا گیا ہمارے موضوع سے نکل گئے, آپ ہمارے موضوع سے نکل گئے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلو ٹھیک ہے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.